ایک سوال، ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ حدیث غیر محفوظ ہے، اور کہتے ہیں کیا حدیث محفوظ ہے؟ جی، ہم کہتے ہیں قرآن کریم کی طرح حدیث بھی محفوظ ہے، اور یہ بات بدیہیات میں سے ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت کا مقصد تبھی پورا ہوگا جب اس کی تشریح و توضیح بھی محفوظ ہو، کیونکہ مقصود تو عمل کرنا ہے، اور ایک معروف قاعدہ ہے وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ واجب، جس کے بغیر واجب کی تکمیل نہ ہو وہ خود بھی واجب ہوتا ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت یعنی حدیث، قرآن و حدیث دونوں کو قیامت تک کے لیے محفوظ کرنے کا انتظام فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے، غور کیجئے، یہاں اللہ تعالیٰ نے نہ کتاب کا ذکر کیا ہے نہ قرآن کا ذکر کیا ہے۔ اس آیت میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ذکر کہا ہے، ذکر کا لفظ استعمال کیا ہے جو حدیث پر بھی شامل ہے، کیونکہ قرآن مجید میں یہ لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسا کہ سورۃ طلاق میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا، آگے رسول یتلو علیکم آیات اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی سبب ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کائنات میں کوئی فرد بشر ایسا نہیں جس کی کامل سیرت اور سوانح حیات محفوظ ہوں، آپ کے علاوہ کسی کی نہیں۔ آپ کی زندگی کے ہر شعبہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی سنت کی حفاظت کی ہے۔